یا اللہ تو بہت معاف فرمانے والا کریم ہے، عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے یہ سیگمنٹ خاص طور پر میرا بہت ہی دل پسند ہے، فیوریٹ ہے۔ آج کا ٹاپک متوقع شب قدر۔ علامہ صاحب کیسے گزاریں اس رات کو، کیسے اپنے رب کو راضی کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے حوالے سے سورہ قدر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ ملائکہ اس رات روح القدس اللہ کا امر لے کر اترتے ہیں۔ آخری جملہ ہے، سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ شب قدر یہ شب مغفرت ہے، یہ شب حصول رزق ہے، شب طول حیات ہے۔ اس شب میں آپ جو بھی اپنے رب سے طلب کریں، خداوند متعال وہ عطا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ رب العالمین کے ہاں جو رحمان اور رحیم اور کریم اور وہاب ذات ہے، اس کے پاس کمی نہیں ہے۔ اس کی صفتیں ہیں رحمان اور رحیم، یعنی رحم کرنے والا، رحیم ایسا رحم کرنے والا کہ جس کی رحمتوں میں کمی نہیں ہے، اضافہ ہی اضافہ ہے۔ شب قدر کو پہچاننے کے حوالے سے ہماری کیا حیثیت کہ ہم پہچانیں کہ شب قدر کون سی شب ہے؟ ہاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اہل بیت اطہار نے جو فرمایا ہے کہ اس کو تاک راتوں میں تلاش کرو۔ ہمارے ہاں 19ویں رمضان کی شب، 21ویں رمضان کی شب، اور زیادہ جو اشارہ ہے وہ 23ویں رمضان کی شب کی طرف ایک مضبوط اشارہ ہے شب قدر کا۔ اور اس شب قدر کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا میں بہت گناہ گار ہوں، بہت بڑا گناہ گار، رویا گڑ گڑا۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہارے گناہ کی جو تعداد ہے وہ بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا بتاؤ، کیا اس پوری کائنات میں جو ریت کے ذرے ہیں اور سمندر کے پانی کے جو قطرے ہیں اور درختوں کے جو پتے ہیں، ان سے بھی زیادہ تیرے گناہ ہیں؟ کہ میں شمار نہیں کر سکتا مگر میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اب امام نے فرمایا کہ اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، پہاڑوں کے پتھروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی اگر زیادہ ہیں، اگر تیری زندگی میں شب قدر کی شب آ جائے، تمہیں شب نصیب ہو جائے، اس شب استغفار کرو، مغفرت کی دعا کرو، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرو، وہ اللہ بڑا کریم اور رحیم ہے، اس شب قدر کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے تمہیں معاف کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب جی۔ مفتی صاحب نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، سننے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ کیسا سمیع ہے کہ سننے والا، کالی رات ہو، کالی پہاڑی ہو، کالی چوٹی ہو، تکلیف میں ہو، اپنے پروردگار کو پکارے تو اس کی پکار کو میرا خالق سننے والا ہے۔ بصیر کیسا اور رزاق کیسا، رزق دینے والا کیسا۔ سمندر ہو، سمندر کے اندر چٹان ہو، چٹان کے اندر ننھا کیڑا ہو تو میرا پروردگار اسے بھی رزق دینے والا ہے۔ وہ ایسا خالق ہے، وہ ایسا مالک ہے، وہ ایسا رازق ہے۔ زمانہ جس کی تعریف کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جس کی تعریف کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے نبی علیہ السلام حدیث سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنائی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، قلم لکھ کہ آدم کی امت نیک کام کرے گی جنت میں جائے گی،
گناہ کرے گی دوزخ میں جائے گی۔ اے قلم لکھ، شیش کی امت نیک کام کرے گی جنت میں جائے گی، گناہ کرے گی دوزخ میں جائے گی۔ اے قلم لکھ، ابراہیم کی امت نیک کام کرے گی جنت میں جائے گی اور گناہ کرے گی تو دوزخ میں جائے گی۔ اب اللہ نبیوں کے نام پکارتا رہا اور قلم لکھتا رہا، سینکڑوں سال سے قلم لکھ رہا تھا۔ اب آخری نبی جن کا نام قرآن میں طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مبشر ہے، مدثر ہے، جن کا چہرہ والضحیٰ ہے، جن کا سینہ علم نشرہ ہے، جب ان کا نام آیا کہ لکھو محمد الرسول اللہ، ان کی امت نیک کام کرے گی تو جنت میں جائے گی۔ اب قلم کو عادت تھی لکھنے لگا کہ گناہ کرے گی، آواز آئی قف یا قلم، اے قلم لکھ جا، رک جا۔ سینکڑوں سال اللہ کے خوف سے قلم درست رہا، پھر آواز آئی اے قلم لکھ، امت مصطفیٰ گناہ کرے گی، مجھ سے توبہ معافی مانگے گی، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں اس پہ اپنی رحمتیں نازل کر دوں گا، میں اس پہ اپنی برکتیں نازل کر دوں گا۔ تو رحمتوں کے لیے پروردگار نے رحمت للعالمین کے صدقے میں عشرہ ایک رحمت دیا، عشرہ مغفرت دیا، اب عشرہ نجات دے دیا۔ آ جاؤ گناہگارو، اب ہمارا اپنا سر ہمارے سامنے رکھ دو، تمہارے گناہ کو نہیں دیکھیں گے، ہم نسبت مصطفیٰ کو دیکھیں گے اور نسبت مصطفیٰ کے صدقے میں ہم تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس رات میں کرنا کیا ہے؟ اپنے پروردگار کو منانا ہے۔ کس طرح منانا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام شروع میں لینا ہے، پھر دعا کرنی ہے اور پھر آخر میں نبی پاک کا نام لینا ہے، درود پڑھنا ہے۔ اب اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھے گا، نام محمد کے صدقے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ناظرین ایک جملہ اور بھی، اور بہت اچھی طرح سمجھیے گا، یہ رات اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ علماء نے لکھا یہ رات نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے۔ اگلے دن جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور جبرائیل آ کے جس بندے سے مصافحہ کریں، اللہ کا سلام دیں، اس پہ رقت طاری ہوتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اپنا دل صاف کرنا پڑے گا اور سینے کو مدینہ بنانا پڑے گا۔ سینہ وہ ہوتا ہے، سینہ وہ اچھا جس میں کینہ نہ ہو۔ اگر سینے میں کینہ ہے، اس رات میں آپ نے کسی کی برا سوچا، برا کرا، اللہ تمام عبادتوں کو آپ کے منہ میں مار دے گا۔ دل صاف کریں تاکہ آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ بہت خوبصورت بات کی مفتی صاحب نے، دل صاف کریں تاکہ آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ اس رات کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہی وہ خاص رات ہے، یا ہر رات کو ہم اس انداز سے گزاریں کہ جس میں ہماری معافی ہو جائے، ہماری توبہ قبول ہو جائے، اور کچھ ایسے بدقسمت بھی ہوتے ہیں جو ان راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میرے 2-3 سوال ہیں، ان کے مجھے آپ جواب دے دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم اور پیچیدہ سوال آپ نے کر دیا کہ کیسے محسوس ہو شب قدر کے حوالے سے، کیونکہ وہ شب قدر ایک ہی رات ہے پورے مہینہ میں۔ اچھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر انسان تمام شبوں کو، ہر شب کو شب قدر سمجھے اور اس کو یاد الہی میں بسر کرے، یاد خدا میں بسر کرے، توبہ و استغفار میں بسر کرے، تو یہ اوج کمال تک انسان کی معراج ہو جائے گی۔ ہر شب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ میری عبادت کی آخری شب ہے، اور شب قدر جو ہیں جن کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس حوالے سے شب قدر کے متعلق فرمایا ہوا ہے۔ توبہ سے بسر کریں، استغفار سے بسر کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں، اور دعا کے حوالے سے اس کی قبولیت کا ایک میں بہت بڑا راز بتاؤں۔ مفتی صاحب نے بھی ایک راز بتایا، مگر میں بھی ایک راز بتاتا ہوں کہ شب قدر سے پہلے میری بہن غربا و مسکینوں، یتیموں میں صدقہ ضرور دیں۔ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، 70 قسم کی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور دعا کی قبولیت کا جو راز ہے، عبادت کی قبولیت کا راز جو ہے وہ بھی صدقہ میں ہے۔ اور جو مفتی صاحب نے فرمایا بہت بڑا عمل ہے کہ وہ دعا جو آپ کی قبول نہیں ہو رہی، آپ 3 مرتبہ آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، عشق کے ساتھ، سود و غداز کے ساتھ، محبت اور لگن اور مودت کے ساتھ، پھر دعا کریں، پھر 3 مرتبہ درود پڑھیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس درود کو تو قبول کر دے اور درمیان میں اس دعا کو چھوڑ دے کہ وہ دعا قبول نہ ہو۔ جب درود قبول ہوگا تو دعا بھی قبول ہوگی۔ اس شب کو
اس انداز سے انسان گزارے، انسان سے بسر کرے کہ انسان یہ محسوس کرے اپنی عبادت گزاری سے، گڑ گڑا کے رونے سے محسوس کرے کہ میری عبادت قبول ہو چکی ہے، میری توبہ قبول ہو چکی ہے اور میری دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کروں گا۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں شب قدر آئے اور وہ توبہ نہ کرے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں اس سے بڑا بدبخت وہ ہے کہ جو اس شب قدر کو گزار لے، بسر کر لے، توبہ کر لے اور پھر اس توبہ پہ، اس استغفار پہ، اس مغفرت پہ یقین نہ کرے، وہ اس سے بھی بڑا بدبخت ہے۔ یعنی یقین کر لینا چاہیے کہ میری بخشش ہو چکی ہے، میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے اور دل سے عبادت کرنا بہت ضروری ہے اور دل سے توبہ کرنا۔ توبہ کی بات ہے تو میں آپ سے مفتی صاحب پوچھنا چاہوں گی، ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی بیماری کے باعث اس طرح سے عبادت نہیں کر سکتے مگر ان کا دل بہت ہوتا ہے، تو وہ کس انداز سے عبادت کریں؟ نیت تو کاؤنٹ ہوتی ہے، ایک وہ بھی بتائیے گا، اور کوئی خاص دعا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پاک رات میں ہمیں مانگنی چاہیے، کرنی چاہیے، تو اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بھی ایک انٹرو میں بھی بات توبہ کی، اس کے بعد پھر آپ کے دونوں سوال۔ چھوٹا سا ایک واقعہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آقا بھائی سنیے گا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک شخص نے بہت بڑی غلطی کی اور وہ اس غلطی پر، ناظرین توجہ رکھیے گا، وہ نادم نہیں ہوا اور اس غلطی کو فخر کرنے لگا اس غلطی پر کہ کیا ہوا میں نے کر لیا۔ اب جیسے اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا کیا ہوا میں نے کر لیا، میں ہوں نا، اکثر جملے نعوذ باللہ ہماری زبان سے بھی نکلتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بندہ ناپسند ہو گیا۔ زمانے کے بادشاہ کی خواب میں اللہ نے یہ تنبیہ کی کہ فلاں آدمی کو اپنی کیبنٹ کا وزیر بنا لو۔ بادشاہ نے اس آدمی کو وزیر بنا لیا اور اس کو اتنی مال و دولت، عزت، سب چیزیں دیں۔ ایک دن بادشاہ نے تہجد میں دعا کی، پروردگار تو نے اس بندے کو، بہت عام سا آدمی ہے اور تو نے کہا کہ اس کو بنا لو، میں نے وزیر بنا لیا، پروردگار یہ ماجرا کیا ہے، تو نے اتنی عزت والا کیوں بنایا؟ حاطف غیب سے آواز ہے، ہم نے عزت والا نہیں بنایا، اس نے اتنی بڑی غلطی کی تھی، وہ اکڑ گیا اور اکڑ میں پکڑ میں آ گیا۔ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایسی موت مر جائے کہ وہ دعا کے لیے ہاتھوں کو نہ اٹھائے۔ ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اس کے ہاتھ ہمارے سامنے دعا کے لیے اٹھیں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ، ایک دم رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہیں ہماری موت ایسی نہ ہو جائے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ نہ اٹھا سکیں اور ہماری موت ہو جائے۔ اب میری بہن نے بات کی، کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی اپنے سجدوں پہ گھمنڈ مت کیجیے گا۔ کبھی 1000 سجدے ہوتے ہیں اور کبھی عشق کا ایک سجدہ ہوتا ہے جو کربلا میں حسین عطا کر دیتے ہیں اور ہزاروں سجدے پہ سجدے قربان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیماری، پریشانی، آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا قریب کرنا چاہتے ہیں نا، توجہ سے سنیے گا جتنے ناظرین ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ہی بیمار ہیں، نعوذ باللہ، یاد رکھیں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو قریب کرنا چاہتے ہیں، بظاہر کوئی نیکیاں نہیں ہوتی تو اللہ بیماری، پریشانی میں اس بندے کو مبتلا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صبر کرتا، کل اللہ کی بارگاہ میں وہ گناہوں سے پاک ہو کر انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو عبادت کر رہے ہیں، پریشانی میں، تکلیف میں، آزمائشوں میں، آپ پر سلام ہو، اللہ نے آپ کو چن لیا کہ آج بیماری پریشانی کے اندر بھی آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ دعا کیا کرنی ہے؟ کچھ بھی مانگیے، میرے رب چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ والد صاحب سے پوچھا ایک مرتبہ، ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا نماز قبول ہوتی ہے؟ جملہ سنیے گا ابر بھائی۔ ابو نے کہا اس پر مرید سے، کہنے لگے، ایسے انداز ہی تھا، کہنے لگے اس نے بلایا ہے، خالی ہاتھ بھیج دے گا؟ جب ہم نے پاس کھڑا کیا ہے تو آپ کو اس قابل سمجھا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس راتوں میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور پڑھتے رہیں، کچھ بھی یاد نہیں ہے، یا غفور کرتے رہیں، کچھ بھی یاد نہیں ہے، صرف اتنا کہیں پروردگار بندہ کہہ رہا ہوں اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پہ جاؤں گا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان۔ بہت بہت شکریہ سید مفتی نور رحمانی صاحب آپ کا، علامہ جعفر علوی صاحب آپ کا، دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ اس ٹرانسمیشن کے اختتام میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اگر پوری ٹرانسمیشن کے دوران مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو میں آپ سب سے معافی کی خواستگار ہوں۔ آخر میں مفتی صاحب سے دعا کی درخواست کروں گی۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما، آنے والی زندگی تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. انتہائی مبارک لمحات، انتہائی مبارک راتیں، اے اللہ ان راتوں میں جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان سبھی کی تمام عبادتوں کو قبول فرما. ان عبادات کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ان کی بندشوں کو دور فرما. آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ محمدہ وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.